بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 8th کلاس اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو دا کلاس. امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. اسٹوڈنٹس، ہم لوگوں نے اپنی کل کی کلاس میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کیا تھا گلوبل وارمنگ سے ریلیٹڈ، اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کرہ ارض جو ہے اس کا درجہ حرارت کس طرح بتدریج اس میں اضافہ ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے اس کے ٹیمپریچر، اور زمین گرم ہو رہی ہے. اس کی وجوہات دیکھی ہم نے. پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے اثرات پھر کس طرح سے زمین پر ہو رہے ہیں، اور زمین کس طرح سے بدلتی جا رہی ہے، اس کے آب و ہوا بدل رہی ہے، اس کے موسم بدل رہے ہیں، اس میں بارشوں کا آنا جانا بدل رہا ہے، بیماریاں کس طرح سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، قحط، خشک سالی. ڈیٹیل میں ہم نے دیکھا کس طرح سے گلوبل وارمنگ کے زمین پر منفی اثرات ہیں. آج کی کلاس میں ہم جو لاسٹ ٹاپک ہے اس چیپٹر کا وہ سٹارٹ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی آج کی کلاس میں ہمارا جو چیپٹر نمبر 5 ہے وہ مکمل ہو جائے گا ود ایکسرسائز. سو لیٹس اسٹارٹ دا کلاس. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے مین وہ ہے گرین ہاؤس ایفیکٹ. تو گرین ہاؤس ایفیکٹ کیا ہے اس کو پہلے سمجھ لیتے ہیں. ہم نے پریویس کلاسز میں یہ دیکھا تھا کہ کرہ ہوا کیا ہے. ہم نے دیکھا کہ زمین کی جو باہر کی طرف مختلف گیسیں ہیں جو مل کر کرہ ہوا بناتی ہیں، اور ان میں بہت ساری گیسز ہو سکتی ہیں، آکسیجن، نائٹروجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، بہت ساری الگ الگ طرح کی گیسز. اور اس کے علاوہ بہت سے خاکی ذرات، ڈسٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں، واٹر ویپرز ہوتے ہیں. یہ تمام جو ہیں یہ ہوا کے اندر شامل ہوتی ہیں. اب سورج جو ہے یہ ایک ذریعہ ہے زمین پر حرارت کا. سورج سے مختلف قسم کی ریزز زمین پر آتی ہیں، زمین کو گرم کرتی ہیں، زمین کا ٹیمپریچر جو ہے وہ زیادہ کرتی ہیں. ہوتا کیا ہے کہ زمین سے واپس آنے والی جو ریڈیشنز ہوتی ہیں، جو حرارت ہوتی ہے، وہ باہر نہیں نکل سکتی فضا سے. کیوں؟ کیونکہ ابھی میں نے جیسے گیسز کی بات کی، یہ کچھ گیسز ہیں جن میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، اسی طرح سے مختلف قسم کے آبی ذرات ہیں، خاکی ذرات ہیں، ڈسٹ پارٹیکلز، واٹر ویپرز. میتھین ایک گیس ہوتی ہے امپورٹنٹ. کلورو فلورو کاربنز ایک بہت اہم گیس ہے جو کہ مختلف ذرائع سے نکلتی ہے. میں اگزامپل آپ کو دے دیتی ہوں. ریفریجریٹر اور اے سی، ان چیزوں کے استعمال سے کلورو فلورو کاربنز ایک گیس جو خارج ہوتی ہے، اور یہ بھی ہوا میں پھر شامل ہوتی ہے، اور ہوا کے اندر اس کی بھی ایک پرسنٹیج ہوتی ہے. اب جو زمین سے واپس جانے والی ریڈیشنز ہوتی ہیں، حرارت ہوتی ہے، وہ واپس ہوا میں نہیں جا پاتی. کیوں؟ کیونکہ یہ جتنی بھی گیسیں میں نے آپ کو بتائیں یہ ٹریپ کر لیتی ہیں، یہ ان حرارتوں کو جو زمین سے آ رہی تھیں اور باہر کی طرف واپس جا رہی تھی انہیں اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں. اور اس کی وجہ سے جو یہ کرہ ہوا ہے، کرہ ہوا کی نچلی سطح یہ بہت گرم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ریزز کو، حرارت کو باہر ہی نہیں نکلنے دیتی. یہ گیسز اپنے اندر جذب کرتی ہیں اور یہ حصہ بے حد گرم ہو جاتا ہے. اس کا درجہ حرارت جو ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اسے ہی کہتے ہیں گرین ہاؤس ایفیکٹ. گرین ہاؤس ایفیکٹ جو ہے یہ زمین کے درجہ حرارت کو متوازن رکھتا ہے، اور زمین کا جو اوسط درجہ حرارت ہے وہ 15 ڈگری ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ڈفرینٹ گیسز مختلف فضائی آلودگی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے جو گیسز بنتی ہیں، میتھین، کلوروفلورو کاربنز، کاربن ڈائی آکسائڈ، یہ تمام گیسیں فضا میں شامل ہوتی رہتی ہیں. ان کی پرسنٹیج بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ اس حرارت کو جب نکلنے ہی نہیں دیتی باہر فضا میں، اور کرہ ہوا کی نچلی تہہ میں یہ گیسز جمع رہتی ہیں، تو اس سے ایک اور نقصان ہوتا ہے، وہ ہے اوزون تہہ کو. اوزون تہہ کے بارے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ایک پروٹیکٹیو لیئر ہے جو کہ زمین کی حفاظت کرتی ہے، کس سے؟ سورج سے آنے والی خطرناک شعاؤں سے. اور اب گرین ہاؤس ایفیکٹ کی وجہ سے جو ٹیمپریچر نچلی تہہ کا تھا اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ جو گیسیں ہیں ریئیکٹ کر کے اوزون کی تہہ کو کمزور کرتی ہیں، جس کی وجہ سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ سورج کی جو خطرناک شعاعیں ہیں وہ ڈائریکٹ زمین پر آ رہی ہیں، اور اس سے کافی پرابلمز، مسائل جو ہیں وہ بن رہے ہیں. ایک اور چیز جو جس کی وجہ سے یہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے وہ ہے صنعتی انقلاب. جو انڈسٹریز اب زیادہ سے زیادہ بننا شروع ہوئی ہیں، ان انڈسٹریز کی وجہ سے، ان فیکٹریز کی وجہ سے، ان صنعتوں کی وجہ سے کرہ ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کی مقدار جو ہے اس میں بہت اضافہ ہو گیا ہے.
کیونکہ کوئلہ، تیل، گیس ان کا استعمال زیادہ ہو گیا، ان کو جلانے کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس جو ہے وہ بنتی ہے اور فضا میں شامل ہوتی ہیں، اور اسی وجہ سے پھر گرین ہاؤس ایفیکٹ کا جو ایشو ہے وہ کریٹ ہو رہا ہے، اور گرین ہاؤس ایفیکٹ کی وجہ سے ہی پھر گلوبل وارمنگ کا جو مسئلہ ہے وہ بھی ہو رہا ہے، یعنی کہ زمین کا درجہ حرارت جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی کو اب کم کیسے کیا جائے، اور وہ کیا اہم تدابیر ہیں جن کو اختیار کر کے ہم ماحول کی آلودگی کو کم کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ کوڑا کرکٹ کو باہر مت پھینکیں، گلیوں میں، سڑکوں پر آتے جاتے، یہ غلط چیز ہے، اس سے آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے، زمینی آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو کوڑا وغیرہ ہے اس کو جہاں پر ڈسٹ بین کے اندر آپ کو نظر ہے وہاں ڈال دیں، اور صفائی کا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کی جگہ جو ہے اسے صاف رکھیں، اپنے گھر، اپنے محلے، اپنے شہر، اس کو صاف رکھیں۔ جو قابل استعمال چیزیں ہیں انہیں کوڑے کے اندر مت پھینکیں۔ پانی جو ہے اس کو ضرورت کے مطابق استعمال کریں، ضائع بالکل مت کریں، اور جو پلاسٹک بیگز ہیں ان کا استعمال کم سے کم کریں، بلکہ بالکل ہی ختم کر دیں، اس کی جگہ پر کپڑے کے جو بیگز ہیں وہ استعمال کریں۔ درخت زیادہ سے زیادہ لگائیں، کیونکہ جو درخت ہیں یہ ماحول کو صاف رکھتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کی مقدار کو متوازن رکھتے ہیں، بیلنس رکھتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے۔ یہ بھی ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کے لیے ایک ہی بہت ہی زیادہ اہم اس کا رول ہے ماحول کے اندر۔ اگر ہم ان میئرز کو فالو کریں گے، یہ تدابیر اختیار کریں گے، تو ماحول کی آلودگی کو ہم کم کر سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں مشق کی طرف۔ مشق میں جو مختصر سوال ہیں وہ دو، ان کے ہم نشان لگا لیتے ہیں۔ مختصر سوال نمبر 2 ہے گرین ہاؤس ایفیکٹ کی وجہ تحریر کریں، اور ایک اور شارٹ کویسچن ہے وہ یہ کہ آلودگی کو کم کرنے کی 3 تجاویز، دونوں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے ہم مختصر سوال نمبر 2 دیکھ لیتے ہیں۔ تو پیج نمبر 45 پر گرین ہاؤس ایفیکٹ کی سٹارٹنگ کی لائنز دیکھ لیں۔ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس سے لے کر گرین ہاؤس ایفیکٹ کہلاتا ہے، یہاں تک جو ہے یہ وجہ ہے گرین ہاؤس ایفیکٹ کی، تو اسے آپ لکھ لیں، یہ اس میں شامل ہے۔ جو دوسرا سوال ہے کہ آلودگی کو کم کرنے کی تجاویز، تو یہ تجاویز آخر میں پیراگراف میں کافی ساری ہے، اس میں سے 3 آپ کوئی سی کر سکتے ہیں، جیسے کہ فرسٹ لائن کر لیں، سیکنڈ لائن اور تھرڈ لائن، کوئی سے بھی 3 آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ مختصر سوال نمبر 4 کا جواب ہے۔ اور اب ہم چلتے ہیں اپنے MCQs کی طرف۔ اس میں سے آپ نے ایک جو صحیح جواب ہے اس کو ٹک کرنا ہے۔ پوائنٹ 1 دیکھیں، شور کی آلودگی کا نتیجہ ہے، شور کی آلودگی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، تو دال آپشن ہائی بلڈ پریشر کریکٹ۔ پوائنٹ 2، گلیشیئر پگھل رہے ہیں، کیوں پگھل رہے ہیں، وجہ کیا ہے مین، تو اس کی مین جو ریزن ہے وہ ہے گلوبل وارمنگ۔ پوائنٹ 3، مختلف گیسوں سے مل کر بنا ہے، ان میں سے کون سا کرہ گیسوں سے بنا ہے، تو اوبویسلی کرہ ہوا صحیح آنسر ہے۔ اوزون کی تہہ کمزور ہو رہی ہے، اوزون کی تہہ کیوں کمزور ہو رہی ہے، وجہ کیا ہے، تو فضائی آلودگی وجہ ہے۔ پوائنٹ 5، خطرناک گیسیں ہوا میں شامل ہوتی ہیں، کیسے شامل ہوتی ہیں، کوڑے کو آگ لگانے سے، دس از کریکٹ۔ تو یہ MCQs تھے، اور اس کے علاوہ جو اضافی مختصر سوال ہیں اس کے لیے آپ اہم نکات دیکھ سکتے ہیں اور چیپٹر کے اندر سے بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ ناؤ رائٹ دا ڈائری، آج کی آپ کی ڈائری ہے، مختصر سوال نمبر 2 اور 4، 2 شارٹ ہم نے آج کیے ہیں، وہ دونوں آپ نے لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں۔ امید ہے کہ آج کا ٹاپک آپ کو سمجھ آ گیا، اور آج کا ورک بھی انشاءاللہ ہم نیو چیپٹر اپنی نیکسٹ کلاس میں سٹارٹ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔